یہ چاروں سلسلے ابھی ہم کو پتا ہے کہ چار امام ہیں حضرت، چار امام ہیں، چاروں امام ہیں، اسی طرح یہ کیا چار سلسلے ہیں، یہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ایپیسوڈ 3 ہے اور یہ 2024 سیزن 1 کا ایپیسوڈ 3 ہے۔ الحمدللہ ایک خوشخبری تھی جو آپ حضرات کے سامنے ہم لوگ پیش کرنا چاہتے تھے۔ یوٹیوب چینل ہمارا شروعات ہو کر الحمدللہ تقریباً 3 سال ہو گیا ہے۔ تو 3 سال کے سفر میں بہت سارے ہم لوگ نے ویڈیوز ڈالے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اسے اپریشیٹ کیا، بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے، بہت سارے دین کے بارے میں اور دنیاوی بہت سارے علم کے بارے میں جو باتیں تھیں وہ سیکھی، بہت سارے اسٹوڈنٹس کے اندر ایک جذبہ آیا اور ہمارے مدرسے کے طلباء کے اندر ایک ہمت والا جذبہ آیا کہ کس طرح سے بات کرنا ہے، کس طرح سے کمیونیکیشن کس طرح سے ہونی چاہیے۔ اس کا ہم لوگ نے اس سے فائدہ اٹھایا، یہ جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس سے ہم لوگ فائدہ اٹھائے اور الحمدللہ صرف انڈیا میں نہیں بہت سارے ملک میں اس ویڈیو چلتی ہے۔ ہمارے بہت سارے شارٹس ہیں، بہت سارے ایسے ویڈیوز بھی ہیں، آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے دوسرے ملک تک بھی یہ بات پہنچتی ہے۔ ہم تو نہیں جا سکتے لیکن اللہ نے اس زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی دی ہے، یہ اللہ کا ہی بڑا کرم ہے کہ ہم یہاں پہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہ کر ہماری بات، ہماری جو ہم دین کی بات کرنا چاہتے ہیں یا پہنچانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچتی ہے۔ تو بہرحال یہ بات یہ ہے کہ آج ایپیسوڈ 3 ہے اور ایپیسوڈ 3 میں الحمدللہ میں نے ایپیسوڈ 2 میں کچھ سوالات کیے تھے حضرت سے، وہ سوالات کریں گے۔ وہ سوالات سے پہلے میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ویڈیوز آتے ہیں اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو لائک کرنے کا اس مقصد کیا ہے کہ جو یوٹیوب کا جو الگوریتم رہتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں اس کو اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کو نہیں پتہ لگتا کہ کون سے ویڈیوز کیا اصل میں کتنا اس میں علمی باتیں رہتی ہے، اس کو کیا پتہ لگے گا؟ وہ دیکھتا ہے کہ کتنے لوگ نے اس کو لائک کیا ہے۔ یہ لائک اگرچہ زیادہ ہو گئے یا کچھ لوگ شیئر زیادہ کر رہے ہیں تو یہ جو ویڈیوز جو رہتے ہیں علم کے جو بارے میں رہتا ہے یہ ان تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی دینی جو ویڈیوز کو آپ لائک کر رہے ہیں یا چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں یا شیئر کر رہے ہیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ بھی اس میں جو آپ محنتیں جو کر رہے ہیں، جو دین کے بارے میں جو پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ تو کوشچن تو آپ لوگوں کے سامنے ایپیسوڈ 2 اگرچہ نہیں دیکھ کر ہیں تو جا کر ایپیسوڈ 2 دیکھ لیں۔ ایپیسوڈ 2 میں اور ایپیسوڈ 1 بھی ہے، اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دیا جائے گا۔ بہرحال بہت وقت لے لیا ہم نے، ابھی کوشچن کے حضرت مولانا انعام الحسن رشادی صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ہم ان سے سوال کریں گے کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے سوال کیا تھا حضرت سے کہ یہ ہم اس کو جواب چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ چاروں سلسلے ابھی ہم کو پتا ہے کہ 4 امام ہیں حضرت، 4 امام ہیں، چاروں امام ہیں، اسی طرح یہ کیا 4 سلسلے ہیں، یہ کیا ہے؟ چاروں سلسلے میں ہم کس کی طرف جانا ہے؟ یہ 4 سلسلوں کے نام کیا ہیں؟ ہمیں کیوں چاہیے 4 سلسلے؟ اس کے بارے میں وضاحت ہم چاہتے ہیں، تو آپ شروع کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس سے پہلے تصوف کے بارے میں بتایا گیا تھا، تھوڑا سا مختصر اس کا تذکرہ کر دوں کہ تصوف کی جو شروعات ہے یہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اخلاص سے تصوف کی شروعات ہے اور پھر اس کی جو انتہا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا تو اللہ کی ایسی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی ایسی عبادت کر رہا ہے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصوف کی ابتدا۔ تصوف کے کئی سلسلے ہیں، ان سلسلوں میں سے 4 سلسلے بڑے مشہور ہیں، بڑے مقبول ہیں۔ پہلا سلسلہ قادریہ سلسلہ، دوسرا سلسلہ چشتیہ سلسلہ، تیسرا سلسلہ سہروردیہ سلسلہ اور چوتھا سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ۔ دیکھیں قادریہ سلسلہ جو ہے یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے یہ سلسلہ کا نام قادریہ رکھا گیا ہے، اور ایسے ہی چشتیہ سلسلہ یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے
इस सिलसिले का नाम चिश्तिया रखा गया है। ऐसे ही सोहरवर्दिया सिलसिला शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ मंसूब करके ये सिलसिला सोहरवर्दिया रखा गया है। ऐसे ही नक्शबंदिया सिलसिला बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ ये सिलसिला मंसूब करके इसको नक्शबंदिया सिलसिला कहा गया है। तो ये जो सिलसिले हैं, ये सिलसिले असल सिलसिले नहीं हैं, यानी मतलब हमें सिर्फ सिलसिला ये है, जैसे नक्शबंदिया सिलसिला है, सोहरवर्दिया सिलसिला है, चिश्तिया सिलसिला है, कादरिया सिलसिला है, हम इससे जुड़े हुए हैं। असल चारों सिलसिलों का मकसूद वो है अल्लाह की रज़ा। तरीक़े सबके अलग अलग, रास्ते अलग अलग। आप समझे एक जगह हम जा रहे हैं तो अलग अलग 4 रास्ते हैं, हर रास्ता अपने एतबार से एक अलग अहमियत रखता है, ठीक है ना। ऐसे ही चारों सिलसिले अपने एतबार से अलग अलग अहमियत रखते हैं। कादरिया सिलसिले के अलग वज़ाइफ हैं, चिश्तिया सिलसिले के अलग वज़ाइफ हैं, सोहरवर्दिया सिलसिले के अलग वज़ाइफ हैं, नक्शबंदिया सिलसिले के अलग वज़ाइफ हैं। जो इस सिलसिले के लोग होते हैं, यानी बुजुर्गान दीन होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे की तनकीस नहीं करते। यानी कादरिया सिलसिले वाले ये नहीं बोलते कि हमारा कादरिया सिलसिला ही सही है, बकिया 3 सिलसिले गलत हैं। ऐसे ही कोई और सिलसिले वाले ये नहीं कहते कि हमारा सिलसिला ही सही है, दूसरों का सिलसिला गलत है, बल्कि वो अपने सिलसिलों के वज़ाइफ की अहमियत लोगों के सामने पेश करते हैं। जैसे हमारे यहाँ मसालिक हैं, आपने कहा कि 4 मसालिक हैं, जैसे अहनाफ यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब करते हुए हनफी मसलक है, मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब करके मालिकी मसलक है, ऐसे ही इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब करके हंबली मसलक है, ऐसे ही इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब करके शाफी मसलक है। लेकिन कोई मसलक वाले ये नहीं कहते कि भाई हमारा मसलक ही ठीक है, दूसरा जो जितने 3 मसालिक ही ये गलत हैं। लेकिन हम अपनी अहमियत बताएंगे। हम हनफी हैं, मिसाल के तौर पर हम हनफी मसलक के जो हम अमल कर रहे हैं उसके जो दलाइल हैं ये हम बताएंगे, लेकिन कि दूसरे की तनकीस हम नहीं करेंगे। ऐसे ही इन सिलसिलों में भी, जैसे आप और आसानी के साथ ये समझें कि कई दीनी काम होते हैं, मदारिस के काम हैं, दावत व तबलीग के काम हैं, खानखाहों के काम हैं, जमीयत उलमा के काम हैं, बैतुल माल का काम है। ऐसे ही बहुत सारे तंजीमें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और ऐसे ही बहुत सारे दीनी तंजीमें हैं, दीनी इदारे हैं। वो अपने अपने काम को बताएंगे, अपनी जो उनका तरीक़ा कार है और उससे जो फ़ायदे हो रहे हैं और होंगे फ़ायदे, ये लोगों को बताएंगे। लेकिन कोई ये नहीं कहते कि भाई हमें जो कर रही ये असल, दूसरे कर रही ना वो बराबर नहीं, ऐसा नहीं बोलते। लेकिन जो लोग उनको सही मानों में उनके पास नॉलेज नहीं रहती और तंग नज़र लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इन चीज़ों में से किसी एक को जो ये अमल कर रहे हैं इसको कहते हैं यही दीन है, मुनहसिर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को वसी रखा है। अद्दीन व अन्नसीहा, दीन सरापा खैर खाही है। तो आप किसी भी तरीके से दीन के कौन से भी शोबे में जाकर आप अपना काम कर सकते हैं। मकसूद क्या है? मकसूद वही अल्लाह को पाना, अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह के हुक्मों पर चलना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करना, अल्लाह को पाना, यही मकसूद, सबका यही मकसूद होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 4 सिलसिले हैं जो बुजुर्गान दीन की तरफ मंसूब हैं, ये सिलसिलों का भी मकसूद सिर्फ क्या है? अल्लाह को पाना, अल्लाह की रज़ामंदी। वज़ाइफ सब के अलग अलग होते हैं, जिनको जो अपने बुजुर्गों के साथ जो भी ताल्लुकात रखते हैं, वो बुजुर्ग जो उनको वजीफे बताएंगे उस पर वो अमल करेंगे। लेकिन दूसरों पर एतराज़ करने का हक उनको नहीं है, एतराज़ करने का हक उनको नहीं है, अपना काम करेंगे। आप इसको ऐसे समझें कि तसव्वुफ एक इलाज है,
ایک روحانی ایک علاج ہے. جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹروں کے پاس ہم جاتے ہیں, ان کے پاس اپنی جسمانی بیماریوں کا ہم علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جس طریقے سے ڈاکٹر جن کے اوپر ہم کو بھروسہ ہے وہ جو طریقے کا پرہیز ہم کو بتاتے ہیں, جو طریقے کا وہ علاج ہم کو بتاتے ہیں, اس پر ہم عمل کرتے ہیں اور ہم کو اللہ کے فضل و کرم سے شفا ملتی ہے. ایسے ہی یہ روحانی ڈاکٹرز ہوتے ہیں بزرگان دین یہ سلسلوں میں, تو یہ بھی اپنے وظائف اپنے اعتبار سے تجربات کے ذریعے سے اور ان کے جو بزرگان دین بتائے ہوئے ہوتے ہیں ان وظائف کو یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, چونکہ ان کو اس میں فائدہ ہو کر رہتا ہے. تو الحمدللہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے, اور جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں الحمدللہ ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو اس کو اس نظریے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر اور ایک بات یہ ہے کہ اس کو لوگ بڑے ہلکے میں لے لیتے ہیں تصوف. کیا کیے بھائی, دن رات بندہ گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے, روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو رہا ہے. اللہ ہی شفا دینے والے ہیں, لیکن ذریعہ اللہ نے بزرگوں کو بنایا ہے. جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹروں کو ذریعہ بنائے ہیں, ایسے ہی ان بزرگوں کو اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بنایا ہے. تو ان سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے. معمولی سمجھ جاتی کیا بھی نہیں ہو. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں چھوڑو دوسرے کے ہمنا ضرورت ہی نہیں, ہمارے داڑھی کے بال سفید ہوگی, ہمیں کہتے کہ سال سے ہمیں دین کا کام کر لے, کوئی ہمیں فلان جگہ ہمارا ادارہ ہے, فلان تنظیم ہے, کیا کی ہے, کدھر کی ہے, بول کے کیا ہے, جڑتے نہیں. وہ اس لیے نہیں جڑتے کہ ان کے سامنے ہمارے اکابر کی تاریخ نہیں ہے, ہمارے اکابر کی تاریخ ان کے سامنے نہیں ہے. کوئی بزرگ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی اور بزرگ کے ساتھ انہوں نے تعلقات قائم نہ کیے ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ میں جو بزرگ دوسرے سے میں تعلقات قائم نہیں رکھتا. ہر بندہ آپ اپنی عمر کے آخری سٹیج میں پہنچ کر بھی دوسروں کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں. اصلاح حالانکہ تہجد گزار ہوتے ہیں, وہ ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, بہت سارے دینی کام کرتے ہیں, ملی کام کرتے ہیں, خدمات کرتے ہیں. سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی اصلاح کے لیے کسی بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ بھئی یہاں پوچھنا ہے فرسٹ کون سے بزرگ کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا. ہمیں یہ بڑا مسئلہ لوگ اس کو بڑا مشکل بنا لیے ہیں. اس کا آسان مسئلہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے بزرگوں کو یعنی ان سے علاج اپنے یعنی بیعت کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ وقت تم گزارو. اب گزارنے کے بعد تم اس کو پوچھو, استفتی قلبک. یہاں بیٹھا ہے مفتی, اپنے دل سے استفتاء یعنی اس سے فتویٰ لو, اسے پوچھو تجھے اطمینان ہے کہ بھئی اطمینان ہے, فوراً کیا کر لو, بیعت کر لو. آسان ہے, بس بیعت کر لیے, اس کے بعد پھر الحمدللہ وظائف چلتے رہے. اعمال اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اعمال میں پکے ہوتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں. مضبوطی آتی ہے اس لیے کہ خوشبو والے کے پاس بیٹھنے, اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا, خوشبو والے کے پاس بیٹھنے سے خوشبو آتی ہے. تو اعمال والوں کے پاس بیٹھیں گے تو اعمال میں پختگی آئے گی, اور پھر اعمال میں پختگی آئے گی تو پھر ایمان کا بچانا ہمارے لیے آسان ہوگا. یہاں پہ میرا ایک سوال ہے ذرا. جی, آپ نے بتایا کہ 4 سلسلے ہیں, چاروں کا بھی اصل جو مقصد ہے کہ اللہ کو پا لینا, یہی اصل مقصد ہے, اللہ کو پہچانا اور اللہ کی جو بتائی ہوئی چیزیں اس پر عمل کرنا اور اپنے آپ کو بنانا. ان تک پہنچنے کے لیے یہ الگ الگ بزرگاں ہیں, ان کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں, لیکن ڈیسٹینیشن ہمارا اللہ ہی ہے.